السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج 25ویں پارے کے ترجمہ کو پڑھا جائے گا۔ الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعتی، قیامت کا علم، وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتا کوئی پھل، من اکمامہا، اپنے غلافوں سے، وما تحمل، اور نہیں اٹھاتی، من انثی، کوئی بھی مادہ، ولا تضع، اور نہیں کوئی بچہ جنتی، الا بعلمہ، مگر اس کے علم سے۔ قیامت کا علم بھی اللہ کو ہے، پھلوں نے کس چیز کو اگانا ہے درختوں نے، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ کوئی بھی مادہ کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ ولا تضع، اور نہیں کوئی جنتی بچہ، اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کہاں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ میرا شریک کدھر ہے۔ قالو، کہیں گے، آذنا کا، ہم نے آپ سے عرض کر دی تھی کہ ما منا من شہید، نہیں ہے ہم سے کوئی بھی گواہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ کافر جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے اس معاملے میں جھوٹ بولیں گے، اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اللہ پھر ہاتھوں کو قوت گویائی دیں گے، جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ بول کر کے بتائے گا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَدْعُونَ، جنہیں وہ پکارتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، دنیا میں جن شریکوں کو پکارتے تھے اس وقت وہ گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ لیں گے کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ۔ جب انہیں علم ہو جائے گا کہ کسی صورت بھی آج ہم یہاں سے بچ نہیں سکتے، پھر وہ سمجھ لیں گے کہ ہمارے جو بنائے ہوئے معبود ہیں وہ بھی ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، اور آج اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھاگنے کی ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا انسان بھلائی مانگنے سے، انسان بھلائی مانگنے سے کبھی بھی نہیں تھکتا۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خیر ملتی رہے، بھلائی ملتی رہے، ہر کام میرے فائدے کے مطابق ہی ہوتا رہے۔ لیکن وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، سخت قسم کا نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن رَزَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور اگر ہم اسے چکھائیں کوئی رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست ہو، جو اسے پہنچی ہو، لا یقولن، وہ ضرور کہے گا، ھذا لی، یہ میرا حق تھا، یعنی مجھے جو یہ سارا کچھ ملا ہے اس میں اللہ کا اختیار نہیں، یہ میرا حق تھا اور مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور نہیں میں سمجھتا قیامت کے قائم ہونے والی ہے، میں قیامت کو بھی نہیں مانتا۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر واقعی میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک میرے لیے اس کے پاس یقیناً بھلائی ہے۔ یا تو انکار ہی کر دیتا ہے قیامت کا، یا کافر کہتا ہے کہ اگر بالفرض مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہی پڑا، تو چونکہ میرے پاس اللہ نے دنیا میں بہت سے مجھے انعامات دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو بھی میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا۔
فَلَنُنَبِّئَنَّ تو ہم ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما اس وجہ سے، عملو جو انہوں نے عمل کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، من عذاب غلیظ سخت قسم کے عذاب کو۔ سخت قسم کا عذاب ایسے لوگوں کا مقدر ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان اور جب ہم انعام کریں انسان پر، اعرض ونأى بجانبی وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پھیر لیتا ہے اپنے پہلو کو۔ اللہ کہتے ہیں جب اس کے اوپر انعام کرتے ہیں نا ہم، پھر وہ منہ موڑ لیتا ہے اللہ سے، اعراض کر لیتا ہے، اپنا پہلو ہی تبدیل کر لیتا ہے، رخ بدل لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فدو دعا ان عریض تو وہ دعا کرنے والا ہو جاتا ہے لمبی چوڑی۔ یعنی جب مشکل آتی ہے تب وہ لمبی چوڑی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارائیتم کیا آپ نے دیکھا، ان کان من عند اللہ اگر وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، ثم کفرتم بہ پھر تم نے انکار کر دیا اس کا، من اضل تو کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اس سے، ہوا فی شقاق بعید اس سے کہ جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق ان قریب ہم ضرور دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق کے عالم میں، وفی انفسکم اور خود ان کے نفسوں میں۔ آفاق کے عالم میں یعنی افق کہتے ہیں جہاں آسمان اور زمین مل رہا ہوتا ہے، یعنی بہت دور ہمیں لگتا ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں مل گیا، یہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ہم یہاں پہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ تمام کے تمام عالم میں، دنیا کے کناروں تک پھیل جائے گا، اور یہ بھی ثابت ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورج، چاند، ستاروں میں، زمین میں اور اس میں موجود تمام نعمتوں میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں۔ وفی انفسہم خود ان کے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، یعنی ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہر چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ کتنے لوگوں نے جب اپنے نفسوں پہ تحقیق کی اور کائنات کے نظام کو دیکھا، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے۔ اولم یکفی بربک کیا نہیں ہے کافی آپ کا رب، کہ انہ علی کل شیء کہ بلا شبہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، الا خبردار، انہم فی مریۃ بے شک وہ لوگ شک میں ہیں، من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے۔ ابھی بھی کافر اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، الا خبردار، انہو بکل شیء محیط بے شک وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، مطلب قیامت کے دن سارے لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کرنے والا ہے۔ سورۃ الشورى مکیہ۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مشورہ کرنا، جیسا کہ ایک نظام ہوتا ہے خلافت کا، ایک خلیفہ ہوتا ہے، پھر اس کی ایک مجلس شورا ہوتی ہے جن سے وہ مشاورت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مشاورت کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو اس میں صرف اور صرف مشاورت ہی کا تذکرہ نہیں ہے، مکی صورت ہے اور اس میں کئی اور موضوعات کو بھی اللہ نے زیر بحث لایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک اسی طرح، یوحی وحی کرتا ہے، الیک آپ کی طرف، وإلی الذین ان لوگوں کی طرف، من قبلک جو آپ سے پہلے تھے۔ وحی کون کرتا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ ہے جو نہایت غالب، حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہو العلی العظیم اور وہ بہت زیادہ بلند، بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن وہ پھٹ جائیں، من فوقہن اپنے اوپر سے،
قیامت کے دن جو آسمانوں کا پھٹنا ہے وہ اوپر کی طرف سے ہے، یعنی سب سے پہلے اوپر والا آسمان، پھر نیچے والا، پھر اس سے نیچے والا، یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جو آسمان پھٹے گا وہ آسمان دنیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانوں کا جو پھٹنا ہے یہ اوپر کی طرف سے ہے۔ والملائکۃ یسبحون بحمدہ، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون، اور وہ مغفرت مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے فی الارض جو زمین میں ہیں۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المعمور کو دیکھا تھا تو وہاں پہ جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ چار جو انگلیاں ہیں نا، اتنی جگہ بھی یہاں پہ نہیں ہوتی، بلکہ ہر جگہ پہ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ اور جو ایک دفعہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے، دوبارہ اس کی کبھی بھی باری نہیں آتی۔ تو یہ ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ دعائیں ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو زمین کے اندر ہیں، اہل ایمان۔ اللہ خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا لی اللہ کے سوا اور بھی کارساز، یعنی اللہ کے علاوہ جنہوں نے اور بھی اپنے کوئی رب بنا لیے ہیں یا شریک بنا لیے، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کے اوپر بھی نگران ہے۔ یعنی تم نے جو اپنے معبود بنائے ہیں نا، ان کو بھی کھلانا اور پلانا اللہ کا کام ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، قرآن عربی، عربی قرآن کی، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القرا، بستیوں کے مرکز، یعنی مکہ مکرمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے جو درمیانی جگہ بنتی ہے نا وہ مکہ مکرمہ ہے۔ ویسے تو اس معاملے کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کائنات میں جتنے بھی زمین ہے اس ساری کی ساری زمین کا جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو بستیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ومن حولہ، اور انہیں جو ان کے ارد گرد ہیں، مکہ کے ارد گرد جتنی بھی پوری دنیا کے ممالک ہیں اور شہر ہیں، ہم نے ان کی طرف نبی کو بھیجا۔ وَتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں، یوم الجمع، اکٹھے ہونے کے دن سے، مراد قیامت کا دن، جس دن ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، اور فریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ ظاہر ہے کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور کر دیتا ان کو ایک ہی امت، یعنی اللہ چاہتا تو ہر کسی کو جہنمی بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہر کسی کو جنتی بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمون، اور ظلم کرنے والے جو ہیں نا، ما لهم من ولی ولا نصیر، نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ نے ساتھ بتا دیا کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ ظالموں کو نہیں ملتی، ظالم مشرک ہوتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن مجید میں ظلم کا لفظ آئے گا تقریباً اس سے مراد مشرک ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور بھی کارساز، یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود بنا لیے ہیں۔ فاللہ هو الولی، تو اصل کارساز تو اللہ ہے۔ اللہ اصل کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ تمہارے معبودوں میں کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو اختلاف کیا تم نے اس میں، من شیء، کوئی بھی چیز کا، فحکمہ الی اللہ، تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی تم نے جس چیز میں بھی اختلاف کیا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت سے مسالک میں اختلاف ہو جاتا نا،
وہ کہتا ہے یہ کرنا چاہیے، دوسرا مسلک کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا اختلاف جو ہے اس کا حل اللہ کی طرف، مطلب قرآن کی طرف ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر لو، جھگڑا کرو، تو اس کا جو حل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے، یہ وہی اللہ ہے، ربی جو میرا رب ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم، اس نے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے، اللہ نے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنا دیے، یعنی کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور چوپایوں یعنی جانوروں میں سے بھی اس نے جوڑے بنا دیے۔ یہ جوڑے بنانے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ہر چیز میں نر اور مادہ ہی کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یَذْرَؤُکُمْ فِیہ، وہ پھیلاتا ہے تمہیں اس میں، یعنی جوڑوں کی وجہ سے تمہاری تعداد بڑھتی ہے، جوڑوں کی وجہ سے، دونوں کے باہمی ملاپ سے ان کا کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جوڑے بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں زمین پہ تمہاری آبادی کو بڑھاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ البتہ کچھ ہمیں صفات ایسی ملی ہیں جو اللہ رب العالمین کے اندر بھی وہ صفات ہیں۔ اب یہ صفات کے مسئلے میں بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے چونکہ نہیں جانتے، یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے فرق بن گئے، بہت سے گمراہ ایسے لوگ بن گئے جنہوں نے اس آیت مبارکہ کو، یعنی لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے اللہ کی بہت سی صفتوں کا انکار کر دیا۔ کسی نے اللہ کی صفتوں کا انکار تو نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی صفتوں کو بندوں کی صفتوں جیسا بنا دیا۔ مثال کے طور پہ اب میں بات کر رہا ہوں، بات کرنا کلام ہے، کلام ایک میری صفت ہے، لیکن کلام اللہ بھی کرتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ان اللہ بصیر، اللہ بھی دیکھنے والا ہے۔ میں بھی خبر رکھنے والا ہوں، اللہ بھی خبر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اللہ سننے والا ہے، میں بھی سننے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی صفت اور میری صفت برابر ہو گئی، یعنی میری جو صفتیں ہیں وہ اللہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جبکہ یہاں پہ تو مماثلت آ رہی ہے نا۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری صفتیں تو ہماری ہیں۔ جب اللہ میں کہہ دیں تو اس آیت مبارکہ کیا ہوتا ہے؟ انکار ہوتا ہے۔ تو معطلہ ایک فرقہ تھا جنہوں نے کہا کہ اللہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، یعنی کوئی صفت اللہ کے اندر نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا، یہ گمراہ ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں نا وہ ہماری جیسی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں ویسے ہی اللہ سنتا ہے، یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ اصل ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال ہے، جو ہمارا یعنی اہل السنہ کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن دونوں کی سماعت میں فرق ہے۔ میں اتنی باتیں سنتا ہوں جو میری سامنے کی جاتی ہیں، اب جو اس مسجد کے باہر باتیں کی جا رہی ہیں میں ان کو تو نہیں سن سکتا، لیکن اللہ کی جو سماعت ہے وہ پائیدار سماعت ہے۔ میری سماعت 60 70 سال تک کام کرتی ہے، یعنی جب تک میں زندہ ہوں، تو اللہ کی سماعت یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی ازل سے لے کے ابد تک اللہ کی سماعت ہے۔ یعنی ہماری جو صفات ہیں وہ عارضی صفات ہیں، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ دائمی صفات ہیں۔ اس لحاظ سے ہم اللہ جیسی ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق، وہ فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین سے، ما وصا، جو اس نے تاکیدی حکم بھیجا تھا اس کا، نو کو، والذی اوحینا، اور جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف،
वमा वस्सैना बिही इब्राहिम, और जो हमने ताकीदी हुक्म भेजा था उसका इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को, वो हुक्म क्या था? यानी नूह की कौम, इब्राहिम, मूसा और ईसा की कौम, और हमारी कौम, हमारी उम्मत, अल्लाह ने हम सबको ताकीदी हुक्म क्या दिया है? नंबर एक, अन अकीमुद्दीन, कि अन अकीमुद्दीन, कि तुम दीन को कायम रखोगे, यानी दीन गालिब रहेगा, मगलूब नहीं होगा। वला ततफर्रकू फी, और तुम इसमें तफर्रुके में नहीं पड़ोगे, इख्तिलाफात में नहीं पड़ोगे, यानी मुख्तलिफ रास्तों और मुख्तलिफ फिरकों में नहीं बटोगे, यानी सिर्फ कुरान हदीस पे गामजन रहोगे। कबुरा अलल मुशरिकीन, ये गरां गुजरती है मुशरिकों पर जब उन्हें ये कहा जाता है ना कि सिर्फ एक अल्लाह पे रहो, उसकी इबादत पे, तो मुशरिक तो परेशान होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अल्लाह के साथ और भी शरीक बनाए जाएं। अल्लाह फरमाते हैं कि मुशरिकीन पर गिरां गुजरती है मा तदऊहुम इलैहि, जो आप बुलाते हैं उन्हें उसकी तरफ, यानी आप सिर्फ तौहीद की तरफ बुलाते हैं, तो मुशरिकों को इससे बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह चुन लेता है अपनी तरफ जिसे चाहता है। वयहदी, और वो हिदायत देता है अपनी तरफ, मन युनीब, जो उसकी तरफ रुजू करता है। वमा तफर्रकू, और नहीं वो जुदा जुदा हुए, इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म, मगर इसके बाद क्या आ गया उनके पास इल्म, बग़यम बैनहुम, महज जिद की वजह से उनके दरमियान, यानी आपस में उन्होंने जिद की वजह से अपने अपने रास्ते बना लिए। वलौला कलिमतुन सबक़त, और अगर ना होती कोई बात पहले से तयशुदा आपके रब की तरफ से, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक, यानी अल्लाह ने अगर क़यामत के दिन उनको सजा ना देनी होती, दुनिया में देनी होती, तो लक़ुदिया बैनहुम, उनके दरमियान वैसे ही फैसला कर दिया जाता, और उन दोनों उससे ये जितने सारे फिरके बन गए, अल्लाह ये वैसे ही ख़त्म कर देता, सिर्फ उनको रखता जो कुरान हदीस पे कायम है। लेकिन अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, इसलिए, वगरना अल्लाह सबको मिलिया मेट कर देता। व इन अल्लदीना, और बिलाशुबा वो लोग, उरिसुल किताबा, जो वारिस बनाए गए हैं किताब के, मिन बादी, उनके बाद, लफी शक के मिन्हु, यकीनन शक में मुब्तला है उससे, मुरीब, इज़्तिराब में डालने वाला। फलिदालिक फदउ, फिर उस दीन की तरफ आप बुलाइए, यानी उसी दीन की तरफ जो इब्राहीम की मिल्लत है, यानी कुरान और हदीस की तरफ लोगों को बुलाइए। वस्तकीम, और आप साबित कदम रहिए, कमा उमिरता, जैसे आपको हुक्म दिया गया है। वला तत्तबि अहवाअहुम, और पैरवी न करें उनकी ख्वाहिशात की, यानी काफिरों की बात ना माने। वकुल, और कह दीजिए, आमन तो मैं ईमान लाया हूँ, बिमा, उस पर, अनजल अल्लाह मिन किताब, जो नाजल की अल्लाह ने किताब। व उमिर तो, और मैं हुक्म दिया गया हूँ कि लिआदिल बैनकुम, कि मैं इंसाफ करूँ तुम्हारे दरमियान। आदिल बैनकुम का मतलब अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करूँ। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह ही हमारा रब है और तुम्हारा रब है। अब फिर भी अगर वो बात नहीं मानते आपकी, यानी मुशरिक कहते हैं नहीं हमने तुम्हारे माबूद की नहीं, अपने बनाए हुए माबूदों की बात माननी है, तो आप उनसे कह दीजिए, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। तुम अपनी जगह पे काम करो, हम अपनी जगह पे अमल करते हैं। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, कोई झगड़ा नहीं है हमारे और तुम्हारे दरमियान, क्योंकि तुम सारा कुछ तो समझ चुके हो। इसके बावजूद भी तुम अपने बनाए हुए माबूदों को पुकारते हो, तो भाई हमारा तुम्हारे कोई दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। अल्लाह यजमाउ बैनना, अल्लाह जमा करेगा हमारे दरमियान, यानी क़यामत को अल्लाह बुलाएगा ना अपने पास, इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौट करके जाना है, और वो फिर हमारा फैसला कर देगा। वल्लदीन युहाजून फिल्लाहि, और वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में, मिन बादी, बाद इसके कि मस्तुजीबा, के मान लिया गया है उस अल्लाह को, उन उनकी दलील, दाहिदतन, बातिल है, यानी कमजोर है, इन रब्बिहिम, उनके रब के नजदीक, यानी ये लोग जो हैं अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, बावजूद इस बात के कि समझते हैं और मान लेते हैं कि अल्लाह ही खालिक है, इसके बावजूद अल्लाह के मुकाबले में कुछ ऐसी दलीलें पेश करते हैं जो अल्लाह के नज़दीक इंतहाई कमज़ोर हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोग हैं उनके ऊपर गज़ब है अल्लाह का, वलहुम आज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त किस्म का अदाब है। अल्लाहुल्लज़ी अनज़ल किताब, अल्लाह वो है जिसने किताब को नाजिल किया हक के साथ, वल मीज़ान, और मीज़ान को उतारा, यानी अदल इंसाफ तराजू को उतारा। वमा युदरी का, और आपको क्या पता है कि लअल्ल साअत करीब, शायद कि क़यामत बहुत करीब हो। यस्ताजिलु, वो जल्दी मांगते हैं उस क़यामत को, अल्लज़ीना, वो लोग, ला युमिनून बिहा, जो उस पर ईमान नहीं लाते।
کافر کہتے ہیں قیامت ہم نہیں ڈرتے، لاؤ قیامت کو۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یعنی مومن ڈرتے ہیں کہ بھائی قیامت میں کا قائم ہونا اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ کافر نہیں ڈرتے، اور مومن جو ہیں وہ اللہ رب العالمین سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ڈرتے ہیں مومن؟ یعلمون انہ الحق، وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ اللہ خبردار، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یمارون، جو جھگڑتے ہیں، فی الساعتی، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، یقیناً دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، یعنی اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہی بہت طاقتور، بہت ہی زیادہ، بہت زیادہ غلبے والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثی، تو ہم اضافہ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں۔ یعنی آخرت کی کھیتی مطلب دنیا میں عمل نہیں چاہتا، آخرت میں جنت چاہتا ہے، تو ہم اس کے نیکیوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نؤتہ منہا، تو ہم اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں، یعنی دنیا میں اس سے نعمتیں وغیرہ دے دیتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ یعنی جو دنیا میں سارا کچھ آتا مل جاتی ہے اسے، لیکن آخرت میں پھر کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ دنیا قید خانہ ہے، اور یہاں جنت اس کو بنانا صحیح نہیں ہے، یہ کافر کی جنت ہے، ہماری جنت اوپر ہے اللہ کے پاس قیامت کے دن جو ہمیں ملے گی۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں، شرعو، جو انہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، من الدین، دین سے کچھ، ما، جو کہ لم یأذن بہ اللہ، نہیں اجازت دی اس کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے کوئی اپنی طرف سے دین بنا لی ہے، یعنی اپنی طرف سے شریعت بنا لیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے بھی تو شریعت بنائی ہوئی ہے نا۔ اب جو پارلیمنٹ میں قوانین بنتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، وہ بھی تو اپنا ایک ان کا ایک دین ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ بہت سے گدی نشینوں نے اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، بہت سے آستانوں کا اپنا ایک دین ہے، بہت سے بزرگوں کا اپنا ایک دین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا اس دین کو بنانے کی تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی شریعت کے مقابلے میں تمہاری شریعت کی اجازت دے دے؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اور اگر نہ ہوتی فیصلے کے دن کی بات، یعنی قیامت کے دن کا دن نہ ہوتا، تو لقضی بینہم، اللہ کی شریعت کے مطابق شریعت بنانے والوں کا دنیا میں کام تمام کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالم ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تر الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین، ڈرنے والے ہوں گے، مما، ان اعمال کی وجہ سے، کسبو، جو انہوں نے کمائے۔ دنیا میں نہیں ڈرتے یہ آخرت سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے آخرت ہے ہی نہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی نا، پھر ڈریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ، حالانکہ وہ آ کر رہنے والا ہے عذاب، بہم، ان پر۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، ما یشاءون، وہ ہے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہی فضل ہے بہت بڑا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، الذین، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ، الا المودۃ، مگر محبت کا، دوستی کا، فی القربہ، قرابت داروں میں۔ اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں سے کہتے کہ میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں نا، پیسے تو نہیں آپ سے مانگتا، میں صرف اللہ کی طرف آپ کو بلاتا ہوں، تو بھائی میری قرابت کا ہی کم از کم خیال رکھ لو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یعنی کم از کم لاج رکھ لو میری یعنی میری رشتہ داری کا۔ الا المودہ، یا تم جو میرے سے محبت کرتے تھے نبوت سے پہلے، یعنی آپ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ کی بڑی ساری وابستگیاں تھیں، آپ لوگ تو مجھے مکہ کا سردار بنانے کے لیے تیار تھے، اور میری
تم مجھے یہ کہتے تھے کہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہو آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، یعنی تم لوگ میرے سے بڑی محبت کرتے تھے، یعنی میری محبت اور میری رشتہ داری کا ہی خیال کر کے میری بات مان لو، لیکن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو کوئی کماتا ہے نیکی، نزد لہ فیہا حسنہ، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس میں بھلائی یعنی خوبی کو۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے گھڑ لیا ہے اللہ پر کوئی جھوٹ، یعنی قرآن اپنی طرف سے بنا کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا ہے؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، پھر اگر اللہ چاہے، یختم علی قلبک، وہ مہر لگا دے گا آپ کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اپنی باتوں سے حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ هو الذی یقبل التوبہ، وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، ویعفو عن السیئات، درگزر کرتا ہے برائیوں سے، ویعلم ما تفعلون، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ ان کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور پھر بندوں سے ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ ہاں، بندہ دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ قبول کرتا ہے دعا کو ان لوگوں کی جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور ایمان لانے والے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ زیادہ دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے، یعنی اللہ اپنے فضل سے مومنوں کو بہت زیادہ کچھ دیتا ہے۔ والکافرون، کافر جو لوگ ہیں نا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ دردناک سخت قسم کا عذاب۔ ولو بسط اللہ الرزق، اور اگر فراخ کر دے اللہ رب العالمین رزق کو اپنے بندوں پر، لبغوا فی الارض، تو وہ سرکش ہو جائیں زمین میں، یعنی اللہ لوگوں کو رزق زیادہ دے دے نا تو لوگ سرکشی پہ اتر جائیں۔ جو اللہ تھوڑا تھوڑا رزق دیتا ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ بندے تاکہ سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام بڑی تیزی سے غالب آ گیا۔ بحرین کا جو علاقہ تھا نا، یہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، تو جزیے کا جو مال تھا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے جزیے کا مال لے کے مدینہ تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، اب صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سامنے مال پڑا ہوا تھا، بہت سارا سامان، جو جزیہ اور ٹیکس وصول جو ہوتا ہے، جزیہ وصول کرنا، تو وہ جزیہ پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ بڑے خوش تھے، یعنی صحابہ اس لیے خوش تھے کہ مال آیا ہے تو یہ مال ہمیں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مال کی اس حرص کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے فقر پہ نہیں ڈرتا، یعنی میں اس بات پہ نہیں ڈرتا کہ تم لوگ غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ دنیا تمہارے اوپر فراخ کر دی جائے گی، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں بہت مال مل جائے گا۔ پھر یاد رکھنا، پہلے لوگوں کو جب مال زیادہ ملے تھے تو مال نے ان کو تباہ کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہارے اوپر زیادہ آ جائے اور یہ مال تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ رزق اللہ اپنے بندوں کو اس لیے زیادہ نہیں دیتا کہ وہ سرکش ہو جاتے ہیں زمین میں، یعنی ولیکن اللہ ینزل بقدر ما یشاء، لیکن وہ اتارتا ہے رزق کو ایک اندازے کے مطابق جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے کو کتنا رزق چاہیے، اس بندے کو کتنا چاہیے، پھر اتنا ہی ملتا ہے۔ پھر آپ دن رات بھی محنت کر لینا، جو اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ رب العالمین انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کو بہت خبر رکھنے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں لوگ، یعنی لوگ کہتے ہیں اب بارش نہیں ہوگی، نا امیدی ہوتی ہے، اللہ پھر بارش بھیجتا ہے۔ وَيُنشِرُ رَحْمَتَهُ، وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ، اور وہی کارساز الحمید، بہت تعریف والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا ہے آسمانوں کا، وَالْأَرْضِ، زمین کا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور ان کا بھی جو ان دونوں میں کوئی جاندار اس نے پھیلا دیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ انہیں اکٹھا کرنے پر،
اذا یشاء جب وہ چاہے گا، قدیر قادر ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو قیامت کے دن جب بھی اکٹھا کر لے، اللہ رب العالمین اس پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت، تو وہ اس وجہ سے ہے جو انہوں نے کمایا تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ بہت سی تمہاری غلطیوں کو معاف کر جاتا ہے۔ تمہاری تھوڑی غلطیوں پہ اللہ تمہارا مواخذہ کر کے تمہارے اوپر کوئی مشکل بھیجتا ہے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم بمعجزین، عاجز کرنے والے زمین میں، وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، الجواری، جہاز ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے جہاز ہیں، فی البحری، جب فی البحری، سمندر میں چلنے والے ہیں، اور وہ پہاڑ پتہ کتنے کتنے بڑے ہیں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ان یشاء یسکن الرریح، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے پہاڑوں کو لے کے جب دریا میں اترتے ہو، اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پھر وہ کشتیاں ہو جائیں کھڑی ہونے والی سمندر کی سطح پر، یعنی اللہ اگر ہوائی روک لے تو بڑے بڑے جہاز چلا کر کے دکھاؤ، تم نہیں چلا سکتے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، بہت صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے۔ او یوبقہن، یا وہ چاہے تو ہلاک کر دے انہیں، بما، اس وجہ سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تم سمندر میں سفر کرتے ہو نا، چلیں اب ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، تمہاری گناہوں کی وجہ سے اللہ چاہے تو ہلاک کر دے تمہیں، لیکن اللہ یعفو عن کثیر، بہت سے لوگوں کو ویسے ہی درگزر کر دے۔ وَيَعْلَمُ، اور تاکہ جان لیں الذین، وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ، فما اوتیتم من شیء، پس جو بھی تم دیے گئے ہو کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، تم جو بھی دیے گئے ہو، یعنی تمہارے پاس مال و دولت ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وابقا، اور وہ زیادہ پائیدار ہے۔ دنیا میں ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، قیامت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے آمنو، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو ہی وہ غصہ کر دیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصہ جب بھی آتا ہے، مومن وہ ہے جو اگلے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وامرہم، ان کا کام، شورا بینہم، آپس میں مشاورت، یعنی آپس میں مشورہ کرنا ہے، ومما رزقناہم، اور ان میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، اذا اصابہم البغی، جب ہوتی ہے زیادتی، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اتنی ہی، یعنی جتنا کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا آپ اتنا ہی اس کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، فمن عفا، پھر جس نے جو معاف کر دے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، وَلَمَنِ انتصر، اور بلا شبہ جو بدلہ لے، بعد ظلمی، اپنے اوپر ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ما علیہم من سبیل، ان پر نہیں ہے کوئی الزام کا راستہ، یعنی کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مارا تو اب وہ اپنا بدلہ لیتے ہوئے اس بندے کو تھپڑ مار دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، انما السبیل، بے شک الزام کا راستہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، وہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ، اور وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، کی ناحق، یعنی مورد الزام وہ بندہ ٹھہرے گا جو کسی کے اوپر زیادتی کر لیتا ہے، یعنی کسی نے ایک مارا تھا تو یہ 4 تھپڑ مار دیتا ہے، اب یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے یہ مورد الزام ٹھہرے گا، اور پھر زمین میں فساد برپا کرتا ہے ناحق،
उलाइक लहुम आदाबुन अलीम, यही लोग हैं उनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब है। वलमन सबरा, और बिलाशुबा जो सब्र करे, यानी अगले बंदे को वैसे मुआफ कर दे, सब्र कर ले, वगफरा, और मुआफ कर दे, इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये यानी बड़े हिम्मत के कामों में से है कि अगला बंदा किसी की गलती पे सब्र कर जाए और फिर उस बंदे को वैसे ही मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं कि ये है अच्छा काम, लेकिन ये बड़े हिम्मत के कामों में से है। वमन युद्लिल्लाह, और जिसे वो गुमराह कर दिया अल्लाह, फमा लहु मिन वलिय्यन, तो नहीं है उसका कोई दोस्त उसके बाद। व तरद्दालिमीन, और आप देखेंगे जालिमों को, लम्मा रअबुल अजाब, जब वो अजाब को देखेंगे, यकूलून, वो कहेंगे, हल इला मरद्दिम मिन सबील, क्या दुनिया में वापसी का कोई रास्ता है। यानी अजाब को जब अपनी आंखों से देखेंगे फिर कहेंगे काश हम दुनिया में वापस जाएं, और एक दूसरे से सवाल करेंगे दुनिया में वापसी जाने का कोई रास्ता है। व तराहुम, आप देखेंगे उन्हें, युरज़ून अलैहा, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं पेश किए जाएंगे उस आग पर, खाशिईन, झुके हुए, मिनज़्ज़ुल्लि, जिल्लत की वजह से, यंदुरूना, वो देखते होंगे, मिन तरफिन खफी, छुपी निगाहों से, यानी जैसे बंदा छुपी निगाहों से किसी चीज की तरफ देखता है, यानी मारे नदामत के। वक़ाल अल्लज़ीना, कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए, इन्नल खासिरीन, बेशक खसारे पाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाले रखा और अपने घर वालों को क़यामत के दिन। अला, खबरदार, इन्नज़्ज़ालिमीन, बेशक जो जुल्म करने वाले हैं ना, फी अज़ाब मुकीम, वो दायमी अजाब में होंगे। वमा कान लहुम मिन औलिया, और नहीं होंगे उनके लिए कोई दोस्त, यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह, जो मदद करें उनकी अल्लाह के सिवा। वमन युद्लिल्लाह, जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, फमा लहू मिन सबील, तो नहीं है उसके लिए कोई रास्ता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस्तजीबू लिरब्बिकुम, तुम दावत कबूल को और अपने रब की, यानी अल्लाह की दावत क्या है कि भाई इस्लाम तौहीद की तरफ आ जाओ। मिन कबल, कबल इसके कि अन यातिया, कि आ जाए, यौमुन, ऐसा दिन, ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, कोई टलने की सूरत नहीं है उसके अल्लाह की तरफ। यानी उस दिन से डर, पहले पहले डर जाओ कि जो दिन आने वाला है फिर वो टल नहीं सकता। मालकुम मिन मलजाइन, नहीं होगी तुम्हारे लिए कोई जाए पना, यौमइदिन, उस दिन, वमालकुम मिन नकीर, और ना तुम्हारे लिए होगा कोई भी गुनाहों से इनकार की सूरत, यानी तुम ये कह नहीं सकते कि अल्लाह मैंने ये नहीं किया। फ़इन आरदू, फिर अगर वो मुंह मोड़ ले, फमा अर्सलनाका अलैहिम हफीज़ा, तो नहीं हमने भेजा आपको उन पर कोई निगरान बना के, यानी वो बात नहीं मानते तो ना माने। इन अलैका इल्लल बलाग, नहीं आप पर सिर्फ पहुंचा देना, यानी आपने अल्लाह का पैगाम दे देना है, माने ना माने। व इन्ना इदल इदा अज़क़नल इंसाना, और वहाँ बेशक हम मज़ा चखाते हैं इंसान को अपनी तरफ से रहमत का, फरीहा बिहा, तो वो खुश हो जाता है उसके साथ, जब अल्लाह रहमत देता है खुश हो जाता है। वाइन तुसिबुम सय्यतुन, अगर पहुंचती है उन्हें कोई तकलीफ, बिमा, इस वजह से, कद्दमत ऐदीहिम, जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, यानी अगर उनके गुनाहों की वजह से वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं ना, तो फ़इन्नल इंसान कफूर, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, फिर अल्लाह की नाशुक्री करना शुरू कर देता है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की। यखलुकु मा यशा, वो पैदा करता है जो चाहता है, वयहबु, और वो अता करता है जिसको चाहता है, इनासन, बेटियां, यानी अल्लाह चाहे तो किसी को बेटियां ही देता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और वो अता करता है जिसको चाहता है बेटे, और किसी को अल्लाह सिर्फ बेटे ही दे देता है। वयह औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, या वो मिला कर देता है उन्हें बेटे और बेटियां, यानी किसी को बेटे भी और बेटियां भी दे देता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और वो कर देता है जिसे चाहता है बांझ, यानी किसी को अल्लाह कुछ भी नहीं देता। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो खूब जानने वाला, कुदरत रखने वाला है। अल्लाह वही है जिसके पास हर किस्म के इख्तियार है, बेटे भी बेटियां भी, बेटे और बेटे इकट्ठियां भी, किसी को चाहे तो बांझ बना दे, सारी जिंदगी औलाद से मारूम कर दे, अल्लाह यही है। वमा कान लिबशरिन, और नहीं है मुमकिन किसी बशर के लिए कि अन युकल्लिमहुल्लाह, कि वो कलाम करे उससे अल्लाह, यानी अल्लाह किसी से कलाम नहीं करता, जिससे अल्लाह ने कलाम करना थी अल्लाह ने उससे कलाम कर ली। हाँ, अल्लाह जब कलाम करता है, इल्ला वहयन, या वही के जरिए करता है, औ मिन वराइ हिजाब, या पर्दे के पीछे, यानी अल्लाह नबियों से वही के जरिए कलाम करता है, या अल्लाह ने अगर मूसा से कलाम की है या हमारे नबी से या आदम से, तो वो पर्दे के पीछे की है।
کیونکہ اللہ رب العالمین کسی سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ حجابہ نور، اللہ رب العالمین کا جو پردہ ہے نا وہ نور ہے۔ لو کشفہ، اگر اللہ اس نور کے پردے کو اپنے سے ہٹا دے تو لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الی بصرہ من خلقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر پردے کو درمیان سے ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کی جو تجلیات ہے نا وہ کائنات کی ہر چیز کو جلا کر کے رکھ دیں۔ اللہ میں اتنا نور ہے اللہ کے چہرے میں کہ اللہ اگر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے تو کائنات کی ہر چیز یہ راکھ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے نور کو کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ او یرسل رسولا، یا وہ بھیجے کوئی رسول، فیوحی باذنہ، تو وہ وہی پہنچاتا ہے اس کے حکم سے، ما یشاء، جو وہ اللہ چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت زیادہ بلند، بہت حکمت والا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روحن، ایک روح کی، یعنی قرآن کی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری، نہیں تھے آپ جانتے، مل کتابو، کی کتاب کیا ہے، یعنی ہم نے قرآن آپ کی طرف وہی، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہوتی، ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان کا آپ کو پتا تھا، ولیکن جعلناہ، لیکن ہم نے بنا دیا اسے، نورن، ایک روشنی، نہدی بھی، ہم ہدایت دیتے ہیں بھی اس کے ذریعے، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ، بے شک آپ، لتہدی، یقین رہنمائی کرتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط اللہ، اللہ کے راستے کی طرف، الذی لہ ما فی السماوات، اللہ جو ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، الا، خبردار، الی اللہ، اللہ کی طرف، تصیر الامور، تمام کے تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اللہ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب کی، قسم ہے کتاب کی، کتاب کون سی ہے؟ المبین، جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، قرآن کی کتاب ہر چیز کو کھول کر کے بیان کرنے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے بنا دیا اسے عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یعنی قرآن کو عربی میں اس لیے بنایا تاکہ تم غور و فکر کر لو، کیونکہ ان کی زبان بھی عربی تھی۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی ام الکتاب، اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے، لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، بے شک وہ بہت بلند، بہت حکمت والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم روک لیں تم سے اس ذکر کو، صفحاً، اعراض کرتے ہوئے، ام کنتم قوم مسرفین، یا تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے، یعنی تمہاری وجہ سے کیا ہم اس ذکر کو روک لیں اور تمہارے اوپر اس ذکر کو نازل نہ کریں؟ اگر تم لوگ نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی شریعت کو ہی روک لیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، کتنے ہی ہم نے بھیجے تھے نبی، فی الاولین، پہلے لوگوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جو بھی نبی آتا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے فَأَهْلَكْنَا، تو ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم بطشا، زیادہ سخت ان سے پکڑ میں، ومضى مثل الاولین، اور گزر چکی ہے مثال پہلے لوگوں کی، یعنی پہلے لوگوں کو اللہ نے کس طریقے سے ہلاک کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، ضرور کیا کہیں گے؟ خلقہن، پیدا کیا انہیں، العزیز، بہت غالب نے، جو خوب جاننے والا ہے، یعنی وہ سمجھیں گے کہ اس قرآن کو واقعی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے، فیہا، اس میں، سبلا، راستے، یعنی زمین میں راستے اس لیے بنائے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پا سکو۔ والذی، اور وہ، نزلہ، جس نے نازل کیا ہے، من السماء، اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، فانشرنا به، تو پھر ہم نے زندہ کر دیا اس سے، بلدۃ میتا، ایک مردہ شہر کو، یعنی اللہ نے آسمان سے زمین میں پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ شہر جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ کذالک، اسی طرح، تخرجون، تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہر چیز سے جوڑے، کلہا، ان
تمام کو، وجعل لکم من الفلک اور بنائے تمہارے لیے کشتیاں، والانعام اور چوپائے، ما ترکبون جن پر تم سوار ہوتے ہو، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اور ان چوپاؤں پہ جب آپ نے سوار ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں لتستووا تاکہ تم جم کر بیٹھو، علی ظہوریا ان کی پشتوں پر، ان کی پیٹھوں پر، ثم تذکروا پھر تم یاد کرو اللہ کے احسانات کو، نعمت کو، اذا استویتم جب تم یعنی جم کر بیٹھ جاؤ، علیہ اس پر، وتقولوا اور تم کہو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا جس نے تابع کر دیا تھا اسے ہمارے۔ یعنی بندہ جب جانور پہ سواری پہ بیٹھتا ہے، وہ یعنی خود تو وہ تابع نہیں ہوا، اللہ نے تابع کیا ہے۔ اور جہاز پہ جب بندہ بیٹھتا ہے، اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے، ایک بندہ ہی اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اگر صرف انسان کے بس میں ہو تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی تحمید اور اللہ کی تسبیح کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ وما کننا لہ مقرنین اور نہیں تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے، یعنی ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اللہ نے قابو میں کر دیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف واقع لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا انہوں نے بنا ڈالا ہے اس کے لیے اپنے بندوں میں جزءاً ایک جز، یعنی بندوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا یعنی عبادت میں۔ ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان واقعی بہت ناشکرا ہے، بڑا واضح ناشکرا ہے۔ ام اتخذ کیا اس نے خود رکھ لی ہیں، مما اس سے، یخلق جو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں، کیا اس نے اپنی پیدا کردہ مخلوق میں بیٹیاں خود رکھ لی ہیں، واصفاکم بالبنین اور اس نے چن لیا ہے، نوازا ہے تمہیں بیٹوں سے، یعنی اس نے بیٹیاں خود رکھ لی ہیں اور بیٹے تمہیں دے دی ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کیا یہ خود بیٹے چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس بیٹیاں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی ایک کو، بما اس کی، ضرب بیان کی ہے اس نے، یعنی للرحمن مثال، رحمان کے لیے مثال، اللہ کہتے ہیں جب خود ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے نا، ظل وجہ تو اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے، مسودن سیاہ، وہو کظیم اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ او من ینشأ فی الحلیہ کیا بھلا جسے پالا جاتا ہے زیور میں، وہو فی الخصام اور جھگڑے میں، غیر مبین یعنی غیر واضح ہیں۔ مطلب کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹی وہ ہوتی ہے جس کو زیور میں پالا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ عرب کے ہاں ایک مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بندہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، وہ زیادہ خوبصورت ہے اور وہ بغیر زیور کے خوبصورت ہوتا ہے، جبکہ بیٹی کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں زیورات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرد زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، بیٹی خوبصورت نہیں ہوتی، اور پھر اس کو زیورات کے ذریعے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اور نمبر دو، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ لڑائی بھی لڑکی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یعنی تمہارے نزدیک یہ دو خامیاں ہیں لڑکی کی، اور تم اس لڑکی کی پھر نسبت میری طرف کر دیتے ہو، یعنی خامیوں کی تم میری طرف نسبت کیوں کرتے ہو؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اور انہوں نے قرار دیا ہے فرشتوں کو، الذی جو کہ ہم عباد الرحمن وہ رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے فرشتے ہیں نا، انہوں نے اناسن ان کو عورتیں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہید خلقہم کیا وہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت، یعنی وہ جو اللہ کے بندے ہیں فرشتے، ان کو عورتیں کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب میں فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا کیا یہ اس وقت موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ بندے ہیں یا لڑکیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ستکتب ضرور لکھی جائے گی ان کی گواہی، ویسألون وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن کہ تم اللہ کی بیٹیاں انہیں کیوں قرار دیتے تھے۔ وقالو انہوں نے کہا کہ لو شاء الرحمن اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی پھر وہ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ ہم ان کی عبادت کرتے۔ ما لہم بذلک من علم نہیں ان کا اس سے کوئی علم، انہم الا یخرسون نہیں ہے وہ مگر اٹکل دوڑاتے۔ علم آتیناہم ام آتیناہم کتابا یا ہم نے دی انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے، فہم بہی مستمسکون تو وہ اس کو تھامنے والے ہیں۔ بل قالو بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بے شک ہم ان کے نقش قدم پر مہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم راہ پانے والے ہیں، یعنی جیسے ہم نے باپ دادا کو پایا اسی کے مطابق ہم ان کا عمل کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح
ما ارسلنا من قبل کا نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من قریت کسی بستی سے، من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا، الا قال مترفوها مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وانا علی آثارہم مقتدون بے شک ہم ان کے قدموں کے نشانات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یعنی جب بھی نبی آیا تو قوم نے کہا تمہارے راستے پہ نہیں، باپ دادا کے دین پہ چلیں گے۔ قالا اس نے کہا کہ اولو جئتکم باہدی اور کیا بھلا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والے طریقے، مما اس سے وجدتم کہ تم نے پایا اس پہ اپنے آباء و اجداد کو، یعنی اگر نبی کہے کہ میں تمہارے باپ دادا کے دین سے بھی بہتر دین تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، پھر بھی تم باپ دادا کے دین پہ عمل کرو گے۔ قالو انہوں نے کہا کہ انا بما ارسلتم به کافرون بے شک ہم جو لوگ ہیں نا جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے، یعنی ہم نے تمہاری بات ماننی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فانظر تو آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے، اننی بے شک میں بری ہوں مما اس سے تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی سوائے جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین بے شک عن قریب اور راستہ دکھائے گا مجھے، وجعلها کلمۃ اور اس نے یعنی اس ابراہیم نے بنا دیا اس کلمہ توحید کو کلمتاً بات باقیتاً باقی رہنے والی، فی عاقبہ ہی اپنے پیچھے یعنی اولاد میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، بل متعت ہؤلاء بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا انہیں، و آباءہم ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ حق آ گیا ان کے پاس، ورسول مبین اور رسول بھی آ گیا کھول کر بیان کرنے والا، ولما جاءہم الحق اور جب حق آ گیا، قالو انہوں نے کہا کہ ھذا سحر یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، وقالو انہوں نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم ان دو مستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ لوگوں نے کہا کہ یعنی چھوٹے سے بندے پہ ہم یہ قرآن نازل ہو گیا، یعنی ایک بڑی بستی مکہ مکرمہ تھی اور ایک طائف، اور مکہ مکرمہ میں جو ان کا بڑا سردار تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سردار ہے ولید بن مغیرہ، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ یا عتبہ بن ربیعہ یہ ایک سردار تھا مکہ کا، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ طائف میں عروہ بن مسعود تھا اور حبیب بن عمر تھا اور کنانہ بن عبد اللیل تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ بڑے بڑے سردار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہم یقسمون رحمت ربک وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، نحن قسمنا بینہم ہم نے خود تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے یہ بندے خود کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے، ہم نے کس کو سردار بنایا مالدار بنایا، یہ ہم نے سارا کچھ کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور ہم نے بلند کیا ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ سِخْرِيًّا تاکہ وہ پکڑ لے ان کا بعض بعض کو تابع، تاکہ بنا لے ان کا بعض بعض کو تابع، یعنی ایک کو سردار بنا دیا، کچھ لوگوں کو اس کی رعایا بنا دیا تاکہ وہ ان کو اپنا تابع بنا لے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ اور آپ کے رب کی جو رحمت ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، مما اس سے یجمعون جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ اگر نہ یہ خیال ہوتا کہ ہو جائیں گے سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت، لَجَعَلْنَا تو ہم ضرور کر دیتے لمن ان کے لیے، یکفر بالرحمن جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، لِبُيُوتِهِمْ سَقَفًا مِّن فِضَّةٍ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی سے، وَمَعَارِجَ اور سیڑھیاں بھی چاندی سے، علیہا ان پر جن پر یظہرون وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا اور ان کے تخت بھی چاندی کے ہو جاتے ہیں، علیہا ان پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا اور سونے کے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ سب کچھ لما مگر متاع الحیات دنیا دنیاوی زندگی کا عارضی سامان، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نبیوں کے لیے یہ سارا کچھ ایمان والوں کے لیے ان کے گھروں کو سونے چاندی اور ان کے محلات کو سونے چاندی سے بھر دیتے، لیکن یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی کا عارضی ساز و سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک سب پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن اور جو
آنکھیں بند کر لے رحمان کے ذکر سے، نقید لہو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان کو، فہو قرین تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر شیطان، جو بندہ راہ راست سے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، حق نہیں دیکھتا، تو پھر اللہ اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے، پھر وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک وہ واقعی وہ روکتے ہیں انہیں سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ بے شک وہ ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ہمارے پاس، قال کہے گا، یا لیت کاش، بینی میرے درمیان، و بینک تیرے درمیان، بعد المشرقین، دوری ہوتی مشرقوں کی، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، کاش میرے اور شیطان کے درمیان اتنی دوری ہوتی۔ فبئس القرین، تو پس اے شیطان تو برا ساتھی ہے، یعنی شیطان برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمُ، اور ہرگز نہیں فائدہ دے گی آج یہ بات، اذ ظلمتم، جب کہ تم نے ظلم کیا ہے، انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم عذاب میں شریک ہونے والے ہو۔ افانت تسمع الصم، پھر کیا بھلا آپ سناتے ہیں بہروں کو، یا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، یعنی یہ کافر بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو ہے واضح گمراہی میں پڑا ہوا، فاما نذهبنک، پس پھر اگر واقعی ہم لے جائیں آپ کو، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں نا کاش نبی مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم واقعی آپ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، فَإِنَّكَ مِنْهُمْ مُنْتَقُونَ، تو بے شک ہم ان سے ضرور انتقام لینے والے ہیں، یعنی پھر آپ کے جانے کے بعد ہم نے چھوڑنا ان کو بھی نہیں ہے۔ او نُرِيَنَّكَ، یا ہم واقعی دکھائیں آپ کو، الذی، وہ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ، تو بے شک ہم جو ہیں وہ ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب بھیج دیں اور اس بات پر ہماری قدرت ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، تو آپ مضبوطی سے تھام لیں، بِالَّذِي، اس کو، اوحی الیک، جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک وہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جلدی تم پوچھے جاؤ گے، مطلب قیامت کے دن آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ وَاسْأَلْ، اور آپ پوچھیے ان سے، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے سوا کوئی معبود، یا یعبدون، جس کی وہ عبادت کیے جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیاتنا، اپنے واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی واضح نشانیوں کے ساتھ، کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال، تو اس نے کہا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کا۔ فلما، پھر جب جاءہم، آیا ان کے پاس، بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ اچانک ان نشانیوں میں ہنس رہے تھے، یعنی فرشتوں، یہ انبیاء کے معجزات پہ لوگ طنزاً ہنستے تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّهُم مِّنْ آیَةٍ، اور وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں ہم دکھاتے انہیں کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختها، مگر یہ کہ وہ ہوتی ہے زیادہ بڑی اپنی بہن، یعنی اپنی نشانی سے، یعنی جو اللہ ایک نشانی دکھاتا ہے اس سے پھر بڑی نشانی آتی ہے اس کو بھی نہیں مانتے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا انہیں عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ سکیں، رجوع کر سکیں۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل پہ عذاب آ گیا، قحط کا عذاب آ گیا، اتنا بڑا عذاب آ گیا کہ یہ جو نافرمان لوگ تھے، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا کہ اے جادوگر، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما، اس وجہ سے، عاہدہ عندکا، وعدہ کر رکھا ہے تجھ سے، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ یعنی کہا کہ یہ جو قحط سالی آ گئی ہے نا ہمارے اوپر، موسیٰ تو دعا کر اپنے رب سے، موسیٰ نہیں بلکہ اے جادوگر تو دعا کر اپنے رب سے، تاکہ اللہ یہ دور کر دے، اور پھر ہم بعد میں یعنی ہدایت پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو آ کے جادوگر کہا، مطلب یہ کہ اللہ نے قحط سالی کا عذاب بھیجا، اس کے باوجود بھی وہ موسیٰ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہا کہ جادوگر اپنے رب سے دعا کر دے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جادوگر بمعنی عالم، یعنی ساحر بمعنی عالم، یعنی انہوں نے جادوگر اس بندے کو کہتے تھے جو عالم ہوتا تھا۔ تو وعدہ کیا کہ اللہ یہ دور کر دے گا نا تمہارا تو ہم پھر ہدایت پا جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، وہ وعدہ کر لیا تھا انہوں نے
تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے وہ عذاب کو ٹال دیا۔ جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، یعنی بعد میں پھر ختم، وعدہ توڑ دیا۔ ونادى فرعون من قومه، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، یا قال، کہا، یا قوم، یا میری قوم، الیس لی ملک، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت، وہادی الانہار، یہ نہریں جو چل رہی ہیں میرے تحت، افلا تبصرون، بس کیا پھر بھلا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، کیا میں بہتر ہوں یا وہ جو حقیر ہے، یعنی فرعون نے کہا کہ سارا اختیار تو میرے پاس ہے، کیا میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ یا اس کا رب جو حقیر اور ذلیل ہیں، ظاہر ہے میں ہی بہتر ہوں، ولا یکاد یبین، اور نہیں وہ قریب کہ وہ بات واضح کر سکے۔ یعنی فرعون نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا، یہ تو بات بھی واضح نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، تو کہتا ہے کہ یہ بندہ تو سیدھے سے بات نہیں کر سکتا آپ لوگوں سے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، جبکہ مصر میں حکومت اور نہروں میں پورا اختیار میرا ہی ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن، او جاء معہ ملک، یعنی واقعی اگر نبی ہے تو اللہ نے اس کو مالدار بنانا تھا، نہ اس کے پاس کوئی سونے کے کنگن ہے، یا اس کے پاس کوئی آتے فرشتے مقترنین، یعنی ملنے والے، یعنی مل کے کئی سارے فرشتے آتے، فاستخف قومہ، تو ہلکا یعنی کم عقل بنا دیا اس نے اپنی قوم کو، یعنی اس نے بڑی گفتگو کی قوم سے، کہا کہ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اصل پروردگار میں ہوں، تو قوم کو اس نے بڑے اچھے طریقے سے قائل کر لیا، فاطاعوا، تو قوم نے اس کی بات مان لی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ تھے، فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، انتقام یہ تھا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سارے کے سارے بنی اسرائیل ان کو فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، تو ہم نے بنا دیا انہیں گزرے ہوئے، ومثلا، اور مثال بنا دیا پیچھے آنے والوں کے لیے، یعنی اللہ نے رہتی دنیا تک ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کو بطور مثال، اذا قومک منہم یصدون، تو اچانک آپ کی قوم کے اس سے لوگ یعنی وہ خود سے چلا رہے تھے، وقالو، انہوں نے کہا کہ آلہتنا، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ، ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں انہوں نے بیان کی اس مثال کو آپ کے لیے مگر جھگڑنے کے لیے، بل ہم قوم خصیمون، بلکہ وہ جھگڑنے والے لوگ ہیں، ان ہوا الا عبد، نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ، انعمنا علیہ، جس کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے، اور ہم نے اسے ایک مثال نمونہ بنایا ہے بنی اسرائیل کے لیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور بنا دیتے ہیں تمہارے عوض فرشتے زمین میں، یخلقون، وہ جانشینی کرتے، اللہ فرماتے ہیں تم تو نافرمان لوگ ہو نا، اللہ چاہتا تو تمہیں ختم کر کے فرشتوں کو دنیا میں بھیج دیتا، فرشتے تم سے زیادہ بہتر اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ عیسیٰ جو ہے، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ یعنی نشانی ہے قیامت کی، فَلَا تَمُرُّنَّ بِهَا، تو آپ ہرگز شک میں نہ پڑو، بِهَا، اس پہ، وَاتَّبِعُونَ، اور تم میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، ولا یصدنکم الشیطان، ہرگز نہ روکے تمہیں اس سے شیطان، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب آیا عیسیٰ واضح دلائل کے ساتھ، قال، اس نے کہا، قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، ولیبین لکم، تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، وہی میرا رب ہے، وربکم، تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو تم صرف اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کیا کئی گروہوں نے اپنے درمیان، یعنی آپس میں اختلافات کر لیے، فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو نے ظلم کیا، ایک دردناک دن کے عذاب سے، هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا الساعة، مگر قیامت کا، کہ وہ آ جائے بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے ہوں گے، جب قیامت آئے گی، اللہ فرماتے ہیں الاخلاء، دلی دوست جو ہے نا، یوم دن، اس دن، بعضهم لبعض عدو، ان کے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی دلی دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون، سوائے متقیوں کے، یعنی متقیوں کی دوستی قیامت کے دن بھی رہے گی، یا عبادی، ہے میرے بندو،
ला खौफुन अलैकुम, तुम पे कोई खौफ नहीं है, अल-यौम, आज, वला अंतुम तहज़नून, और ना ही तुम गमगीन होंगे, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए हमारी आयत पर, व कानू मुस्लिमीन, और वो थे फर्मा बरदार, उदखुलुल जन्नत, तुम दाखिल हो जन्नत में, व अंतुम व अज़वाजुकुम, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुहबरून, तुम खुश किए जाओगे, युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ, दौर चलाया जाएगा उन पे सोने के थालों से, वाकवाबिन, और प्यालों से, वफ़ीहा, और उस जन्नत में, मा तश्तहील अनफुस, जो चाहेंगे नफ्स उसे, व तलद्दुल आयुन, और जिससे लज्जत महसूस करेंगी उनकी आंखें, वो सारी चीज़ें होंगी, व अंतुम फ़ीहा खालिदून, और तुम उसमें हमेशा रहने वाले हो, व तिलकल जन्ना, और यही जन्नत है, अल्लती, जो उरिस्तमुहा, तुम वारिस बनाए गए हो उसके, बिमा कुंतुम तामलून, इस वजह से कि जो तुम अमल करते हो, लकुम, तुम्हारे लिए, फिया, उसमें, फाकिहतुन, मेवे हैं, कसीरतुन, बहुत ज्यादा, मिन्ना, उससे, ताकुलून, तुम खाते हो, इन्नल मुजरिमीना, बेशक जो मुजरिम है, फी अजाब जहन्नम, जहन्नम के अजाब में, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं, ला युफत्तरु अन्हुम, वो नहीं हल्का किया जाएगा उनसे, वला हम वहुम फीहि मुबलिसून, और वो उसमें नाउम्मीद होने वाले हैं, वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून, लेकिन वो खुद जुल्म करने वाले थे, वनादौ या मालिक, जहन्नम में जब जाएंगे ना, फिर मालिक एक फरिश्ता है जो जहन्नम का दरोगा एक खास है, और वो उसको पुकारेंगे, और पता क्या कहेंगे, कहेंगे, लियक़्दि अलैना रब्बुक, चाहिए कि फैसला कर दे हम पर तुम्हारा रब मौत का, यानी मालिक से कहेंगे कि अल्लाह से कहो कि जहन्नमियों को मौत दे दे, काला, वो कहेगा, इन्नकुम, बेशक तुम जो है ना, माकिसून, इसी हालत में रहने वाले, यानी तुम्हें मौत नहीं आएगी, लक़द जिनाकुम बिलहक़, यकीनन हम आए तुम्हारे पास हक के साथ, वलाकिन्न अक्सरकुम लिल हक़ के कारिहून, लेकिन तुम्हारे अक्सर हक को नापसंद करने वाले थे, यानी तुमने हक को पसंद किया ही नहीं, अम अबरमु अमरन, क्या उन्होंने पुख्ता कर लिया है किसी काम का, पुख्ता फैसला कर लिया है, फ़इन्ना मुबरिमून, तो बेशक हम भी पुख्ता तदबीर करने वाले हैं, तुमने इनका इनकार क्या कर लिया, और हमने भी फिर पुख्ता फैसला कर लिया तुम्हें अजाब देने का, अम यहसबून, क्या वो समझते हैं, अन्ना, बेशक हम, ला नस्माउ सिर्रहुम, उनकी पोशीदा बात को नहीं सुनते, व नजवाहुम, उनकी सरगोशी सरगोशी को, भला क्यों नहीं, वरुसुलुना लदैहिम, हमारे जो भेजे हुए हैं ना उनके पास वो लिखते हैं, यानी हम तुम्हारी हर पोशीदा बात, यहाँ तक कि सरगोशियों को हमारे फरिश्ते लिखते हैं, कुल, कह दीजिए, इन कान लिर्रहमानि वलदुन, अगर यानी हो रहमान की कोई औलाद, फ़ाना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं सबसे पहले होता उसकी बात करने वालों में से, यानी अल्लाह की कोई औलाद नहीं, सुब्हान रब्बिस समावाति, पाक है आसमानों का रब और ज़मीन का, रब्बिल अर्श, अर्श का रब है, अम्मा, हर उस चीज़ से यसिफून, जो वो बयान करते हैं, फदर हम यखूदू, अल्लाह फरमाते हैं कि आप छोड़ दीजिए उन्हें, यखूदू, वो फजूल बहस करते रहें, वयलअबू, और खेलते रहें, हत्ता युलाकू यौमाहुम, यहाँ तक कि वो मिलेंगे अपने उस दिन को, अल्लज़ी युअदून, जिसका वो वादा दिए जाते हैं, वहुवल्लज़ी, और अल्लाह वो है, फिस समावाति फिस समाई इलाहुन, जो आसमानों में सच्चा माबूद है और ज़मीन में सच्चा माबूद भी है, वहुवल हकीमुल अलीम, और वही नहायत हिकमत वाला, खूब जानने वाला है, व तबारकल्लज़ी, और बाबरकत है वो, उसी के लिए बादशाहत है आसमानों की और ज़मीन की, वमा बैनहुमा, जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, व इंदहु इल्मुस्साअ, और उसी के पास क़यामत का इल्म है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे, वला यमलिकुल लदीना, और नहीं मालिक, नहीं इख्तियार रखते, जिन्हें यदऊना, वो पुकारते हैं, उसके अलावा सिफारिश का, यानी वो दुनिया में जिसको पुकारते हैं, वो क़यामत के दिन सिफारिश भी नहीं कर सकेंगे, इल्ला मन शहिद बिल हक़, मगर जो गवाही दे हक की, वहुम यलअबून, और वो यालमून, और वो यकीन रखते हैं, जानते हैं, वाला इन, और अगर सअलतहुम, आप उनसे सवाल कर लें, यानी अगर आप उनसे सवाल कर लें, मन खलक़हुम, किसने उन्हें पैदा किया है, ला यक़ूलुन्न, तो वो जरूर कहेंगे, अल्लाह, अल्लाह ने, फ़अन्ना युफ़कून, फिर कहाँ वो बहकाए जाते हैं, वकील ही, कसम है, कीली ही, या रब्बी, उनके या रब कहने की, अल्लाह कहते हैं कि उनके या रब कहने की कसम है कि इन्ना हाउलाई कौमुल ला युमिनून, ये जो कौम है ना, ये ईमान नहीं लाने वाली, फस्फह, आप दरगुजर कीजिए उनसे, वकुल, और कह दीजिए, सलाम, सलाम है, फसौफ यालमून, अन करीब वो जान लेंगे, सूरत दुखान, अल्लाह ताला ने इसमें धुएं का तज़किरा किया है, इस वजह से सूरत का नाम सूरत दुखान है, मक्की सूरत है, हामीम, वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब की जो वजाहत करने वाली है,
انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں، برکت والی رات میں، مراد لیلۃ القدر میں۔ انا کنہ منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا اس میں، یفرق فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا۔ یعنی یہ جو 15ویں شعبان ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس سے مراد ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ لیلہ مبارکہ قرآن مجید نے لیلۃ القدر کو ہی کہا ہے، تو لیلۃ القدر ہی ایسی رات ہے جس میں حکمتوں والے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے، رزق کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، یہ سارے تمام امور جو ہیں وہ اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امر من عندنا، وہ بطور حکم ہوتا ہے ہماری طرف سے۔ انا کنہ مسلم، بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے، یعنی رسول بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وما بینہما، جن دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین رکھنے والے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہی۔ یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، موت دیتا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد کا۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ فرتقیب، آپ انتظار کیجئے۔ یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، بدخان مبین، ایک واضح دھوئیں کے ساتھ۔ یغشی الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ہذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے اس وقت نصیحت مفید ہوگی۔ وقد جاءہم رسول مبین، آ چکا ان کے پاس رسول واضح کھول کر بیان کر دینے والا۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے۔ وقالوا، انہوں نے کہا کہ معلم، سکھایا گیا ہے، مجنون، دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب، بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے۔ انکم عائدون، بے شک تم سب دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ دو باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ مکہ میں تھے تو آپ مدینہ میں تھے، تو مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ قحط سالی آ گئی۔ قحط سالی ایسی تھی کہ بہت سارا دھواں آ گیا تھا، اتنا زیادہ دھواں تھا کہ یعنی لوگوں کو دھواں ہی نظر آتا تھا، اس کے علاوہ کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں تھی۔ تو لوگ جو تھے، یعنی مکہ کے جو لوگ تھے، وہ قحط سالی کی وجہ سے مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور پھر مردار اور پھر ان کی ہڈیوں کو گلا کر کھانا شروع ہو گئے۔ تو پھر ایک دفعہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو سفیان تب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ نبی، ویسے تو تم صلہ رحمی کی باتیں کرتے ہو، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ سارا خاندان آپ کا مکہ مکرمہ میں ہے، تو مکہ میں سارا خاندان ہے آپ کا، تو وہ سارا بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے۔ تم اپنے اللہ سے دعا کرو وہ اس دھویں کو اور اس قحط سالی کو ہم سے دور کر دے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دھویں کو دور کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، پھر یہ دوبارہ بھی آئے گا تمہارے اوپر۔ دوبارہ کب آئے گا؟ جب قیامت ہوگی۔ قیامت کے دن دھواں کیسے آئے گا؟ یہ یمن والی جو سائیڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی، یمن سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو ملک شام کی طرف لے کے جائے گی۔ تو وہ اس جو آگ ہوگی، اس آگ کے ساتھ ایک دھواں ہوگا، اور پھر آگ پیچھے پیچھے، اور لوگ جو آگے آگے ہوں گے۔ تو یہ یمن سے نکلنے والے دھویں کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی اگر اللہ نے دھواں ختم کر دیا ہے نا، تو پھر قیامت کے دن تو پھر ضرور یہ دھواں دوبارہ جلد نکلنے والا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بہت بڑی۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، بے شک ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آیا ان کے پاس ایک معزز رسول، ان کے پاس آیا۔ اندو الیہ عباد اللہ، اس نے آ کر کے کہا کیا کہا کہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں کو، یعنی تم نے بنی اسرائیل کو، ان عبدت بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے، ان کو میرے سپرد کرو۔ تو میں اللہ کے بندوں کو، میں تمہارے پاس امانت دار ایک رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابلے میں، بے شک میں آنے والا ہوں تمہارے پاس ایک واضح دلیل کے ساتھ۔ وَإِنِّي عُذْتُ، اور بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ نبی موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے تو جا کر کے کہا کہ
یہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو، تم نے غلام بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے رجم کرو، سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِ، پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ اَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بے شک جو لوگ ہیں نا یہ بڑے جرم کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے پھر وحی کی، کہا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، حکم یہ ہوا کہ تو لے چل میرے بندوں کو، لیلاً، راتوں رات، انکم متبعون، بے شک یعنی تم پیچھا کیے جانے والے ہو، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تو چھوڑ دے سمندر کو ٹھہرا ہوا۔ جیسے ہی اس میں گزرے تو وہ راستے تو بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اس کی طرف نہیں دیکھو، ٹھہرا ہوا چھوڑ دو۔ انہم جند مشرکون، بے شک وہ لشکر ہے مغرقون، وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ کم ترکوا من جنات، کتنے ہی چھوڑے گئے باغات اور چشمے، ودروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور عمدہ مقامات، ونعمت اور خوشحالی، کانوا فیہا، تھے وہ اس میں فاکہین، مزے اڑاتے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون کی جو تھی نا، ہم نے ساری کی ساری آپ کو دے دی۔ کذالک، اسی طرح ہوا، ہم نے وارث بنا دیا ان کا دوسرے لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء، پھر نہ روئے ان پر آسمان اور نہ زمین، وما كانوا منذرین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جانے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے مرنے پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، تو زمین اس کے جانے پہ روتی ہے، آسمان اس کے جانے پہ روتا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، رسوا کرنے والے عذاب سے، من فرعون، فرعون سے، انہو کان عالیا، بے شک وہ تھا ایک سرکش، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، بے شک ہم نے چن لیا انہیں، عَلَىٰ علم، دانستہ طور پر، العالمین، جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے دی انہیں، من الآیات، نشانیاں، ما فیہ، جو اس میں، بلاء، آزمائش تھی، مبین، واضح۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو لوگ ہیں نا، لا یقولون، وہ سب کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا، یہ نہیں ہے یہ مگر ہمارا مرنا پہلی مرتبہ، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ وہ کہتے تھے مرنا ہے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ فاتوا بآبائنا، پھر لاؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو، یعنی تم کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اہم خیرن، کیا وہ زیادہ بہتر ہیں، ام قوم تبع، یا قوم تبع وہ زیادہ بہتر تھی۔ قوم جو تبع تھی یہ یمن کے علاقے میں رہنے والے تھے، یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا نا اس کو تبع بولتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون بولا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا وہ قوم تبع؟ بعض نے کہا کہ یہ بنی جو قوم سبا ہے اس کا نام ہے۔ تو قوم جو تبع میں کیا تھا کہ ان کا جو حاکم تھا وہ مومن تھا، قوم ساری کی ساری نافرمان تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی زیادہ ہلاک کر دیا، ان کے پاس تو زیادہ مال و دولت ہے، اور ان کے پاس تو بڑے بڑے باغات تھے اور محلات تھے، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم تبع کو ہم نے ہلاک کیا، ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ جرم کرنے والے لوگ تھے۔ تو کیا اگر اللہ ان کو ہلاک کر سکتا ہے تو ان کو ہلاک نہیں کر سکتا؟ وما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد ہم نے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا ان کو مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ان ھذا یوم الفصل، بے شک یہ فیصلے کا دن ہے، میقاتم، ان کا مقرر وقت ہے سب کے سب لوگوں کا، یوم لا یغنی مولا عن مولا، جس دن نہیں کام آئے گی کوئی دوست، نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کا کچھ بھی، ولا هم ينصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، الا مگر من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کر دے، انہ هو العزیز، بے شک وہ بہت زیادہ زبردست رحم کرنے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک جو زقوم کا درخت ہے گنہگاروں کا کھانا ہوگا، کل مہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، وہ کھولتا ہوگا پیٹوں میں، کل کا غلی الحمیم، کھولنے کی طرح تیز گرم پانی کے، خذوہ، کہا جائے گا پکڑو اسے، فاعتلوہ، تو دھکیل کر لے جاؤ اسے، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان تک، ثم صبوا فوق رأسہ، پھر تم انڈھیلو ان کے سر پر، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، یعنی اللہ پیٹ میں گرم تانبے کو داخل کریں گے، پھر کھولتا ہوا پانی بھی پیٹوں میں جائے گا،
اور اسی طریقے سے کھولتے ہوئے پانی کو سروں کے اوپر انڈھیل دیا جائے گا، اور ساتھ اللہ کہیں گے ذق، مزہ چکھ، انکا انت العزیز الکریم، تو بہت عزت والا، بڑے کرم والا تھا دنیا میں، دنیا میں تیرا بڑا نام تھا، یہ تیرے کرتوت ہیں اور یہ ان کا صلہ ہے۔ ان ھذا، یہ بے شک عذاب وہ ہے، ما کنتم بہ تمترون، جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے قیامت ہے ہی نہیں، اللہ کہیں گے یہ عذاب ہے، چکھو۔ ان المتقین فی مقام امین، ساتھ ہی اللہ نے متقی لوگوں کا تذکرہ کیا۔ متقی جو لوگ ہیں نا، وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس، وہ باریک ریشم لباس پہنے ہوئے ہوں گے، وہ استبرقین، اور موٹی ریشم سے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے، کذالک، اسی طرح، وزوجناہم، ہم نے بیویاں بنا دی ان کی، بحور عین، حوروں کی جو موٹی آنکھوں والی ہیں، یدعون فیہا، وہ فرمائش کرتے ہوں گے، فیہا، اس میں، بکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل سے، آمنین، بے خوف ہو کر، لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کا ذائقہ، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت جو دنیا میں آ گئی تھی، ووقاہم عذاب الجحیم، اور وہ بچا لے گا انہیں دوزخ کے عذاب سے۔ یہ دوزخ کے عذاب سے بچنا فضلا من ربی کا، آپ کے رب کے فضل کی وجہ سے ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی دوزخ سے بچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانک، تو بے شک حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا آپ کی زبان پر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب، آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، پھر دیکھنے والے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ لوگوں کے درمیان کیا انجام کرتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ، مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتابی، اس کتاب کا نازل کرنا ہے اللہ کی طرف سے، العزیز، جو بہت غالب حکمت والا ہے، ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم، خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابت، اور ان میں جو وہ پھیلاتا ہے جانداروں میں، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہیں، یعنی جانداروں کو اللہ نے ساری دنیا میں پھیلا دیا، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی ہر جگہ پہ ہر قسم کا جانور موجود ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنے میں رات کے اور دن کے، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو پانی اتارا اللہ نے آسمان سے، رزق یعنی بارش کی صورت میں، اور یہ بارش کی صورت میں جو پانی آتا ہے، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتیا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وتصریف الرياح، ہواؤں کو پھیرنے میں، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو سمجھتے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ، فبأی حدیث، پھر کس بات پر، اللہ کے بعد، وہ آیات یؤمنون، اس آیات کے بعد وہ ایمان رکھتے ہیں، ویل لکل افاک نسیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ہر بڑے گناہگار، جھوٹے گناہگار کے لیے، یسمع، وہ سنتا ہے، آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کو، تتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، ثم یصر، پھر وہ اڑا رہتا ہے، مستکبرا، تکبر کرنے والا بن کر، کأن لم یسمع، گویا اس نے سنی نہیں، یعنی نصیحت کو سننے کے بعد وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، فبشر، تو آپ خوشخبری دیجئے اسے دردناک قسم کے عذاب کی، وَإِذَا عَلِمَ، اور جو وہ معلوم کر لے گا ہماری آیات سے، شیئن، کچھ بھی، اتخذها ہزوا، بنا لیتا ہے اسے مذاق، جب بھی اسے کوئی قرآن کا علم ہو جاتا ہے نا، تو اس آیات میں پھر کیڑے نکالتا ہے، مذاق بناتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے سے جہنم ہے، ولا یغنی، اور نہیں کام آئے گا، عنہم، ان سے، ما کسبوا، جس نے کمایا کچھ بھی، ولا، اور نہ کام آئیں گے، ما، جن کو، اتخذوا، انہوں نے بنا رکھا تھا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوست، وما لہم ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ھذا ھدی، یہ قرآن ہدایت ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، سخت عذاب سے دردناک، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو، لتجریہ، تاکہ چلیں کشتیاں، فی، اس میں بھی، امری ہی، اس کے حکم سے، ولتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو، وسخر لکم، مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سارے کا سارا، منہ، اپنی طرف سے، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانی ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں،
قل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یغفروا وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، لیجزیا تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، بما اس کا جو وہ کماتے تھے، من عمل صالحا جس نے عمل کیا نیک، فی تو اس کے لیے، اسی کے نفس کے لیے ہے، ومن اساء جس نے کوئی برائی کی، فعلیہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، ثم الی ربکم پھر اپنے رب کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب اور بلا شبہ ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت، والنبوت اور نبوت، ورزقناہم من الطیبات اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم ہم نے فضیلت دی انہیں علی العالمین جہانوں پر، جہان والوں پر، تمام جہانوں پر، وآتیناہم ہم نے دی انہیں واضح دلیلیں من الامر دین کے معاملات سے، فمختلفو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا مگر من بعد اس کے کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم ضد کی وجہ سے اپنے درمیان، ان ربک یقضی بینہم بے شک ان کا رب، آپ کا جو رب ہے وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما ان باتوں میں کانوا فی یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ثم جعلنا کا پھر ہم نے لگا دیا آپ کو علی شریعت ایک طریقے پر، من الامر دین کے، فتبعها تو آپ پیروی کریں اس کی، ولا تتبع اور نہ پیروی کریں، اہواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی، لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم لن یغنوا بے شک وہ ہرگز کام نہیں آئیں گے، عن کا آپ سے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بے شک جو ظالم ہے نا ان کے بعض دوست ہیں بعض کی، یعنی ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، واللہ ولی المتقین اور اللہ متقیوں کا دوست ہے، ھذا بصائر للناس یہ بصیرت افروز دلائل ہیں لوگوں کے لیے، ہدایت ہے، رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ہم حسب الذین کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن نے ارتکاب کیا تھا برائیوں کا، کہ ان نجعل لہم کہ ہم بنا دیں گے کر دیں گے انہیں ان لوگوں کی طرح، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات ہی انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم ان کو اور ایمان والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، سواء برابر ہوگا ان کا جینا اور مرنا، ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، وخلق اللہ السماوات اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، أَفَرَأَيْتَ کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ اس نے بنا لیا ہے اپنا معبود خواہشات کو، یعنی اللہ کو چھوڑ کے اپنے معبود اپنے خواہشات کو اس نے معبود بنا لیا، وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم اور اللہ نے بھی گمراہ کر دیا اسے علم کے باوجود، وختم علی سمعہ مہر لگا دی اس کے کان پر اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ اور اس نے بنا دیا اس کی آنکھ پر پردہ، فمن یہدیہ پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد، افلا تذکرون بھلا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، وقالوا انہوں نے کہا کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی زندگی جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا اور نہیں وہ ہلاک کرتا ہے ہمیں مگر ایک زمانہ، یعنی ویسے ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، وما لهم بذلک من علم حالانکہ نہیں ان کو اس کا کوئی علم، انہم الا یظنون نہیں وہ مگر گمان کرتے ہیں، وَإِذَا اور جب تتلا علیہم آیاتنا پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات واضح، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل، الا مگر یہ کہ قالو کہتے تو زندہ کر کے لے آؤ بھی آبائنا ہمارے آباء و اجداد کو، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، قل کہہ دیجئے اللہ یحییکم ثم یمیتکم اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن تک، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، ویوم تقوم الساعہ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بادشاہت بھی اسی کی ہے، یومئذ یخسر المبطلون اس دن خسارہ پائیں گے باطل لوگ، وترا کل امت جاسیہ اور تو دیکھے گا ہر امت کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، کل امت ہر امت جو ہے، تدعا وہ بلائی جائے گی الی کتابی ہے اپنے نامہ اعمال کی طرف، الیوم آج تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے ما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، ھذا کتابنا ینطق یہ ہماری کتاب ہے یعنی نامہ اعمال، ینطق وہ بولتی ہے، علیکم تمہارے بارے میں بالحق کی حق کے ساتھ، انا کننا نستنسخ بے شک ہم تھے لکھواتے، ما کنتم تعملون جو بھی تم عمل کرتے تھے، یعنی جو تم عمل کرتے تھے نا ہم ان کو لکھوا دیتے تھے، لہذا
اللہ نامہ اعمال سامنے پیش کریں گے اور وہ بول بول کر کے بتائے گا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہ داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا نہیں تھی میری آیات پڑھی جاتی تم پر، فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے گا، کہا گیا، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، والساعۃ، اور قیامت جو ہے، لا ریب فی، نہیں ہے اس میں، اس کے آنے میں کوئی شک۔ تو تم نے کہا تھا ما ندری مسا، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم نہیں مانتے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، نہیں ہم خیال کرتے مگر اسے ایک گمان، نہیں ہمیں یہ لگتا تھا کہ قیامت جو ہے وہ صرف ایک گمان ہی ہے بس، وما نحن مستيقنين، اور نہیں ہم اس کا ہرگز یقین کرنے والے، وبدا لهم، ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، سیئات، برائیاں، ما عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے، وحاق، اور گھیر لے گا ان کو، ما كانوا به يستهزئون، جو تھے وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے، وقیل، اور کہا جائے گا، الیوم، آج، ننساکم، ہم تمہیں بھلا دیں گے، کما نسیتم، جیسے کہ تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس ملاقات کے دن کو، ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ناصرین، کوئی بھی مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم، یہ بانکم، اس وجہ سے کہ تم اتخذتم، تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیات کو ہزوا، مذاق، وغرتکم، اور دھوکہ دیا تمہیں، الحیات دنیا، دنیاوی زندگی نے، فالیوم، آج، لا یخرجون، نہیں وہ نکالے جائیں گے، منہا، اس آگ سے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی وہ توبہ کا مطالبہ کیے جائیں گے۔ فللہ، تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، الحمد، تعریف، تمام تعریف، رب السماواتی، جو رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، جو رب ہے، وہ جو رب ہے زمین کا، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، الکبریاء، بڑائی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب، بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ جی السلام علیکم، عربی زبان کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ تو عربی زبان تو باقاعدہ اس کے کورسز ہوتے ہیں، تو عربی لینگویج بہت سے کورسز کروائے جاتے ہیں، تو وہاں سے عربی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے۔ جی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک آج بھی موجود ہیں؟ میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایک شیشے میں رکھے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آج تک موجود ہوں، ہمیں یہ بات جھوٹ لگتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، کیا عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ عورت کے گھر میں بیٹھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، عورت کا اعتکاف مسجد میں ہے، انتم عاکفون فی المساجد، قرآن مجید میں لکھا ہے، انتم میں مذکر بھی آتے ہیں، مؤنث بھی آتے ہیں، تو دونوں کا اعتکاف مسجد میں ہے۔ سلام۔ جی اگلا سوال ہے، الکوہل ملا ہوا کریم لگانا کیسا ہے؟ الکوہل جو ہے نا وہ شراب نہیں ہوتی، الکوہل سے شراب بنتی ہے، لہذا الکوہل کا استعمال جائز ہے، الکوہل والی خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، کریم کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ الکوہل شراب نہیں ہے، شراب اس سے بنتی ہے، تو انگوروں سے بھی شراب بنتی ہے، کھجوروں سے بھی شراب بنتی ہے، تو جیسے ان کا استعمال صحیح ہے تو اس کا بھی استعمال کوئی غلط نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال، عربی زبان کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو وہی بتائیں گے جو اس کے ماہرین ہیں، جو اس کے کورسز وغیرہ کرواتے ہیں، انہی کو اس حوالے سے علم ہوگا، باقی آپ کہیں گے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے، آپ کو نمبر دیں گے، جو ہمارے ایک دوست ہیں وہ عربی لینگویج کا کورس کرواتے ہیں، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔